رات کے تقریباً 2:30 تھے۔ شاہمین صحن میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس نے مٹکے کے پاس گئی اور مٹکے کے اوپر سے ڈھکن ہٹا کر گلاس اندر ڈال کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی چرپائی کی جانب بڑھنے لگی۔ اچانک اسے ایسا لگا دیوار پھلانگ کر کوئی شخص اندر آیا ہے۔ وہ وہیں کی وہیں جمی رہ گئی۔ بھائی چند ہی فاصلے پر چارپائی پر سو رہا تھا۔ اس سے آگے ابا جان اور پھر اماں جان کی چرپائی تھی۔ گرمیوں کی شروعات تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈ اب بھی تھی، لیکن اب جو چیز شاہمین سامنے دیکھ رہی تھی، بڑی سی سیاہ چادر میں چھپائے ہوئے خود کو ایک نوجوان شاہمین کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، اور اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر شاہمین کا ہاتھ پکڑا اور چلتے چلتے چوڑے بڑے سے نیم کے پیڑ کے پیچھے لے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہمین کی دھڑکنیں بھی ترتیب تھیں۔ اس نے شاہمین کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، چلانا مت، میں ہوں مدثر، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پچھلے 1 ماہ سے تم مجھ سے ملنے نہیں آئی ہو، کہاں ہو؟ میں کب سے تم سے ملنے کے لیے پریشان ہوں، نہ باہر دکھتی ہو، نہ کہیں سہیلیوں میں جاتی ہو، آخر کو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم مجھ سے پیچھے چھڑانا چاہتی ہو؟ آج میں اپنی جان کو پیچھے رکھتے ہوئے تمہارے گھر کود آیا ہوں۔ کیا چاہتی ہو شاہمین تم؟ آخر کو تم کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ پچھلے 8 سالوں سے ہم اس رشتے میں چل رہے ہیں اور اب تم مجھ سے بالکل پیچھے ہٹ گئی ہو۔ شاہمین اب بھی خاموش تھی۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی، میرا منہ تو چھوڑو۔ یکدم مدثر تھوڑا شاہمین سے پیچھے ہوا۔ اچانک پیچھے سے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ شاہمین کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ مدثر، میرے باپ نے میرا رشتہ حویلی کے بڑے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ حویلی کے بڑے بیٹے سے؟ ہاں، چودھری رحمت کے بڑے بیٹے نواز سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ بس میں ان کے گھر گئی تھی، تھوڑا سا کام کاج کے سلسلے میں، کچھ سلائی کڑھائی کرنے کے لیے۔ اس کی بیٹی کی جو شادی تھی، بس انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پسند کر لیا۔ تمہارا ان کا کیا میل؟ تم لوگ اتنے سیدھے سادے اور کم مطلب سمجھ رہی ہو نا تم شاہمین؟ میں سمجھ رہی ہوں مدثر، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن نواز اس نے خود چودھری رحمت سے میرے باپ کے ذریعے رشتہ مانگا ہے، اور چودھری رحمت نواز کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور میرے باپ نے اگلے مہینے کی 11 تاریخ میری شادی کی رکھ دی ہے۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ میرے ساتھ بھاگ چل۔ تو مجھے بھگا کے کہاں لے جائے گا؟ تو خود بے روزگار ہے، کہاں رکھے گا؟ اچھا، محبت کرنے سے پہلے تجھے یہ ساری باتیں یاد نہیں آئیں، اور اب تو مجھے میری بے روزگاری کا طعنہ دیتی ہے؟ ایک دم مدثر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، کر لینا واسطے شادی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کامیاب ہوتی ہے، اور ہاں، اگر کبھی میری ضرورت پڑ جائے مجھے یاد مت کرنا۔ تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اگر تو چاہتی تو اپنی منگنی کی خبر مجھے پہنچا سکتی تھی، تو نے تو محلے میں ہی نکلنا چھوڑ دیا۔ ہاں بھائی، اونچے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے، اب تو تجھے سب کمی ہی نظر آئیں گے۔ شاہمین نے اپنی نظریں ایک دم غرور سے پھیر لی تھیں۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی تھی۔ اسے اب مدثر کہاں اچھا لگتا، اور نواز تو ویسے بھی بہت خوبصورت اور کڑیل جوان تھا، جبکہ مدثر درمیانے قد کا سانولے رنگ کا معمولی سا لڑکا تھا۔ شاہمین بہت خوبصورت تھی۔ مدثر شاہمین کی بچپن کی پسند تھا، اور بچپن میں اس چیز کی تمیز کسی کو نہیں ہوتی، دل ہے کسی پر بھی آ جائے، لیکن نواز نے شاہمین پر اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہاتھ رکھا تھا، اور شاہمین ہر چیز بلا بیٹھی تھی، گو کہ اس کی محبت
ایک مطلب پرستی ہی تھی. شاید وہ مدثر سے ٹائم پاس ہی کرتی ہوگی، تبھی تو اس نے مدثر سے یہ راز چھپائے رکھا. مدثر نے شاہمین کو بولا، دیکھ لینا شاہمین، تمہیں نواز کا ساتھ نصیب نہ ہوگا. جو دھوکا تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میرے 8 سال میں نے کبھی کسی لڑکی کو آج تک تیری جگہ نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا، اور تو اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو نواز کے گھر جا رہی ہے. مطلب میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں تھا. میری 8 سال کی رقابت تیرے لیے ناکافی ہے جو تو 1 مہینے میں ہمارا رشتہ بھول گئی. اچھا بھائی جاؤ، اور ہاں اب پلٹ کر آئندہ یہ نہیں آنا. اگر میرے باپ بھائی نے دیکھ لیا تو پھر تیری لاش ہی یہاں سے جائے گی. تو جانتا ہے نا میرے بھائی کو کتنا خطرناک ہے. بس بس رہنے دے، تو بھی اپنی زبان میان میں رکھ، اور میں تجھے بددعا دیتا ہوں، تو نواز کے بھی قابل نہیں رہے گی. تو دیکھنا تیرا بہت برا انجام ہوگا. مدثر اسے ڈھیروں بددعائیں دیتا ہوا دیوار پھلانگ گیا تھا. شاہمین گردن جھٹک کر چارپائی پر لیٹ کر سہانے سپنے دیکھنے لگی، گو کہ اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو. مدثر کتنا بے بس اور لاچار تھا. وہ چلتے جا رہا تھا، چلتے چلتے نہ جانے خیالوں میں گم، آنکھوں سے آنسو صاف کرتے قبرستان میں جا گھسا. اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اچانک اس کو ایک جگہ ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل دھڑام جا گرا. ارے بابا دیکھ کے چل بیٹا، یہ قبرستان ہے، انسانوں کی جگہ نہیں. یہاں تو مردے بھی کسی کو تنگ نہیں کرتے، اور تو ہے کہ اندھیرے میں مجھ پہ آن گرا ہے. وہاں ایک بوڑھا آدمی مسلسل کچھ ریاض کر رہا تھا. مدثر کہنے لگا، جب دل ٹوٹا ہو، زخم دل چھنی چھنی ہو چکے ہوں، تو بتاؤ. میں قبرستان میں آ گیا، مجھے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوا. بابا میں تو اپنی محبوبہ سے ملنے گیا تھا اور اس نے مجھے خوشخبری سنا دی. اگلے مہینے 11 تاریخ کو اس کی شادی ہے، اور پتہ ہے کس سے؟ چودھری رحمت کے بڑے لڑکے نواز سے. یکدم جب اس بابا نے چودھری رحمت کا نام سنا اور نواز کا نام سنا تو غصے سے بھپر گیا. اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ 8 سال کی رقابت تھی شاہمین کی، اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اللہ اسے نہیں چھوڑے گا. میں تو اسے بددعا دے آیا ہوں. تو پھر بددعا کو حقیقت کا روپ دے دے. یہ کہہ کر وہ بابا کھڑے ہوئے اور اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے چلتے ایک ٹوٹی سی جھوپڑی میں جا گھسے. یہاں بیٹھ اور میری بات غور سے سن. تو دیکھنا، نواز شاہمین سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ شاہمین بچے گی تو شادی کرے گا. اس کی لاش ہی اس گھر جائے گی. ایسا کیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل. جو میں تجھ سے کہتا جاتا ہوں تو وہ عمل کرتا جا، اور پھر سارے الو سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. مدثر اس بابا کی شاگردی میں آ گیا تھا. ویسے بھی مدثر کی ایک ماں ہی تو تھی، اور مدثر سوائے لوفر گیری کے کچھ کرتا ہی نہ تھا. شاہمین بھی اس سے کہتی تھی کام کر لے اور رشتہ بھیج دے، لیکن مدثر کام کرتا ہی نہ تھا، تو بس شاہمین کے ساتھ وقت گزارا کر رہا تھا. شاہمین بھی بڑی چالاک تھی، وہ بھی کبھی اس کو اپنی کمزوری پر ہاتھ نہ رکھنے دیتی تھی. عجیب و غریب محبت تھی ان دونوں کی. اب آہستہ آہستہ مدثر ہر وہ کام کرتا جا رہا تھا جو وہ بابا بتاتا جاتا. کبھی تو مدثر کے حویلی چکر لگتے، تو کبھی شاہمین کے گھر آدھی رات کو چکر لگتے. کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہوتا جا رہا تھا. آج شاہمین کے گھر سجاوٹ تھی، شاید کہہ لیجئے کہ مائیوں تھی، اور مدثر باہر کھڑا اپنا کام کر رہا تھا. اچانک شاہمین کی طبیعت بگڑنے لگی تھی. اس کو جھٹکے پڑنے لگے، اس کی سانس اکھڑنے لگی، اور اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے. رخصتی میں بھی 3 دن تھے. جو چودھری رحمت کے گھر سے تحفے تحائف لے کر چودھری رحمت
اس کی بیگم اور کچھ عزیز و قارب اس کی غریب کٹیا میں آئے تھے۔ شاہمین کے ہاتھ پیر ٹیڑھے دیکھ کر سب خوف سے ڈر کر پیچھے ہو لیے کہ شاہمین اتنا بھیانک چہرہ بنا چکی تھی اور آڑی ٹیڑھی ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ اچانک رحمت چودھری بول اٹھا، یہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ ارے اس کو تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ چلو بھائی چلو، اس کی لڑکی پر تو مرگی آتی ہے، مرگی۔ میں نواز کو سنبھال لوں گا، ہم شادی نہیں کریں گے یہاں۔ لیکن پھر بھی شاہمین کی ماں رو رو کر ان کو دہائیاں دے رہی تھی، میری بیٹی کو مرگی نہیں آتے۔ لیکن ایک دم سے چودھری رحمت ٹھنکا، نہ جانے اس کا دماغ کیا کام کرا۔ وہ شاہمین کی چارپائی کے پاس گیا، شاہمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر بولا، لگتا ہے میرے ہی کسی دشمن کا کام ہے۔ وہ وہاں کھڑا بڑبڑایا ضرور تھا، لیکن اس کی یہ بڑبڑاہٹ کسی نے نہ سنی اور اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میرے نواز کا رشتہ تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں چاہے کوئی بھی لڑکی پسند کر لوں، کسی جگہ کی بھی پسند کر لوں، آخر کو وہ لڑکی مر ہی جاتی ہے۔ یہ بات تو اس نے ضرور کی تھی، کیونکہ شاہمین سن سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ شاہمین کی گہری ڈبڈبائی آنکھوں نے جب چودھری رحمت کو دیکھا، چودھری رحمت نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، چاہے میں کسی امیر لڑکی کو پسند کروں یا غریب، میرے بیٹے نواز کی قسمت میں شادی ہے ہی نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ نہ جانے کون ظالم ہتھیارہ میرے بیٹے کے پیچھے لگا ہے، وہ اس کا گھر بسنے ہی نہیں دیتا۔ بیٹا معاف کر دینا، مجھے تم دل سے پسند آئی تھی، میں نے تمہیں بلی چڑھانے کے لیے دلہن منتخب نہیں کیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ پچھلی 3 لڑکیوں کے ساتھ جو حادثے ہوئے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر رحمت چودھری کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی بیگم اور اپنے مزید ملازموں کو ساتھ لے کر اب گاڑی میں بیٹھ کے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاید کہ شاہمین نے دم توڑ دیا تھا، اس کی نفس نہیں چل رہی تھی، اس کا باپ حکیم لے کر گھر پہنچا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور مدثر اسی نیم کے موٹے پیڑ کے پیچھے کھڑا ایک عمل پڑھ رہا تھا۔ تمام گاؤں والوں میں یہ بات پھیل گئی، شاہمین مر چکی ہے، شاہمین مر چکی ہے۔ اب مدثر نیم کے درخت کے پیچھے سے فوراً چھوٹی سی دیوار سے کود کر اب قبرستان کی جانب بھاگ رہا تھا۔ مدثر جیسے ہی قبرستان پہنچا، بابا کی کٹیا میں گیا اور بولا، بابا جان، شاہمین اس قبر میں آنے کے لیے تیار ہے جو ہم نے کھود کے اس کے لیے رکھی تھی۔ اب گورکن آئے گا اور اس کی یہی قبر کھودے گا، جلدی کرو، وہ مٹکی نکال لو، اس سے پہلے گورکن دیکھ لے۔ مدثر نے وہ مٹکی نکالی اور کٹیا کی جانب آ گیا، اس کو کھڈا کھودو اور یہیں دفن کر دو، تمہارا کام پورا ہوا لڑکے، اب تم بھی یہاں سے جاؤ، نہ تم مجھے جانتے ہو اور نہ میں تمہیں جانتا ہوں، اور اگر کبھی تم نے دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش کی تو اگلا مٹکا تمہارا ہی تیار کر دوں گا، اور یاد رکھنا میں پہلی اور آخری دفعہ ہی سمجھا رہا ہوں، آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا، اور کبھی یہ راز کھولا تو تمہاری قبر بھی اسی قبرستان میں بہت جلد نظر آئے گی۔ میں صرف 21 دن کے عمل سے انسان کو مار دیتا ہوں، اور تمہارا تو سب کچھ اب میرے ہی پاس ہے، تم جا سکتے ہو۔ مدثر کو اس نے بڑے کڑے لفظوں میں سمجھا کر بھگا دیا تھا، اور مدثر اب قبرستان سے بڑے مزے سے سیٹی مارتا ہوا جا رہا تھا کہ شاہمین میری نہیں تو نواز کی بھی نہیں۔ اب وہ بابا اندر کہے لگا کر ہنسنے لگا، چودھری رحمت، تیرے بیٹے نواز نے میری بیٹی کو جھانسا دے کر، اس کی عزت لوٹ کر، اور پھر میری بیٹی کو جس طرح تڑپا تڑپا کر نواز نے مارا تھا، میری بیٹی مجھے سب بتا کر مری ہے۔ میں نے اپنی بیٹی، جوان بیٹی کا جنازہ اس بوڑھے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور
بالکل میں نے 3 لڑکیاں اور چوتھی شامین کو بھی مار دیا. میں نے یہ مسان کا جادو سیکھا ہی اسی لیے تھا تاکہ نواز کا گھر میں کبھی کسی سے نہ بسنے دوں. میں چاہوں تو نواز کو آج مار دوں لیکن نہیں، وہ کنوارا ہی مرے گا. نہ وہ کسی فعل کے قابل رہے گا اور نہ وہ کسی لڑکی کے قابل رہے گا. بس میری بیٹی اس کی زندگی میں آخری بیٹی تھی جو وہ آج اس قبر میں سو رہی ہے. بیٹی فوزیہ، تیرا بدلہ جب تک میں زندہ ہوں نواز سے یوں ہی لیتا رہوں گا، اور میں مر گیا تو میری روح نواز کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک وہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے. وہ تل تل مرے گا، وہ تل تل تڑپے گا. یہ تھا اس بابا کا بدلہ جو اس نے مسان کا جادو سیکھ کر نواز سے لیا اور چودھری رحمت چاہ کر بھی نہ سمجھ سکا کہ نواز کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اور وہ شامین کے پاس معافی مانگ کر گھر لوٹ آیا تھا اور نواز بے بسی سے اپنے ماں باپ کے چہرے دیکھ رہا تھا. اب وہ آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا. اللہ، میں نے فوزیہ کے ساتھ بہت برا کیا، لگتا ہے اسی کی بد دعا کا شکار ہو گیا ہوں. اور اس نے بھی ایک فیصلہ لیا. بابا، آج کے بعد آپ میرے لیے رشتہ نہیں دیکھیں گے. 4 لڑکیاں میری وجہ سے اب تک موت کی وادی میں جا چکی ہیں. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے. زندگی رہی تو آگے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ابھی آپ بھی اپنی اپنی اور اولاد کی فکر کیجئے. بیٹا تو میری پہلی اولاد ہے، میرا پہلا بچہ، میری پہلی خوشی. نواز کی نظریں شرمندگی سے نیچے کڑی تھیں. وہ اپنے باپ کو کیا بتاتا کہ وہ تو خود کسی کی بیٹی کی بد دعا کی شکار ہے. وہ بد دعا کا شکار نہیں تھا، اس کے باپ نے نواز کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں. شامین کے مرنے کے بعد رحمت نے بھی نواز کے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دیا تھا، اور اس طریقے سے سالہ سال وہ بابا بھی زندہ رہا اور نواز بھی شادی نہ کر سکا. یہ کہانی کا سلسلہ یوں ہی ختم نہیں ہوتا. نہ جانے نواز کے ساتھ آگے کیا ہوا. اس نے شادی کی یا وہ یوں ہی دنیا سے گزر گیا. لیکن رحمت چودھری نے اپنے کاروبار، کام اور تمام جائیداد نواز کے ہی نام کر دی تھی تاکہ وہ اس میں مصروف رہے اور کسی لڑکی کی طرف اب اس کا ذہن نہ جائے. لسنرز، بھوت نگر کو سبسکرائب کر دیجئے. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں. اسٹوری کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو